بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ یہ دانیہ شاہ اور دانیہ شاہ تو خیر ہے ہی نہیں، اس کو خامخواہ شاہ بنایا گیا۔ عامر لیاقت اور دانیہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کو سن کر ایک مجھے واقعہ یاد آیا۔ ایک دفعہ شوکت خانم چوک میں اشارہ بند تھا، ٹریفک بہت زیادہ رکی ہوئی تھی، تو میں بھی وہاں اپنی بائک پہ تھا، بہت پرانی بات ہے۔ تو میرے قریب ہی تھوڑا سا آگے ایک لڑکا اور اس کے ساتھ لڑکی، اس کی بیوی تھی یا بہن تھی یا پتہ نہیں کیا تھا، تو وہ اس کے ساتھ سوار تھی، اور وہ بہت بے پردگی اور بےہودگی کے منظر میں تھی، اور پورا چوک اس کی طرف متوجہ تھا۔ اب میں ویسے عورتوں کو تبلیغ کرنا اچھا نہیں لگتا ایسے چلتے پھرتے، لیکن بس اس وقت میری ایک رگ تبلیغ پھڑکی کہ وہ جب اتنی بےہودگی اور بے حیائی کی کھلا دعوت دے رہی ہے، اور وہ پوری کتنے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، تو میرے سے رہا نہ گیا۔ قدرتی میں نے آگے جس طرف جانا تھا وہ بھی اس طرف ہی چلے، تو میں نے اپنے بھائی کو اس کے قریب کی۔ میں نے اسے کہا، بھائی ماشاءاللہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اور یہ پیچھے بیٹھی ہماری بہن ہے، یہ ہماری بہن ہے، اور میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، امید ہے کہ آپ میری چھوٹی سی بات سنیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دیکھیں ماشاءاللہ آپ کی یہ شاید وائف ہے؟ کہتے ہاں۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ میری نظر پڑ گئی ہے اچانک، چونکہ نظر پڑ جاتی، تو بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، تو میری دعا ہے اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک آپ میاں بیوی کو دونوں کو آپس میں حسن اتفاق نصیب فرمائے۔ میں نے اس کے پھر ساتھ تھوڑی سی باتیں کی۔ اب جو ہی میں نے بات شروع کی اور اس طرح کی باتیں کی، اور اس کو بہن بنایا، اور اس کے الحمدللہ سر پہ دوپٹہ آ گیا اور اپنے آپ کو سمیٹ لیا اس نے۔ پھر میں چلتے چلتے میں نے اس کو کہا دیکھیں آپ کی بہن، آپ کی جو بیوی ہے میری بہن ہے، یہ آپ کے لیے ہے، اللہ نے اس کو خوبصورتی، حسن و جمال اور سارا کچھ وہ آپ کے لیے دی ہے، تو میری دعا ہے اللہ کرے یہ آپ کے ساتھ تا حیات محبت اور اتفاق والی آپ کی زندگی ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں والی میاں بیوی والی زندگی عطا فرمائے۔ لیکن دیکھیں، یاد رکھیں، نظر برحق ہے، نظر اتنی خطرناک چیز ہے، چلتے پھرتے انسان کو قبر میں اور بھاگتے دوڑتے اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی، تو نظر بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ کی بیوی کا حسن و جمال آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے وہ جتنی مرضی زیب و زینت اختیار کرے اچھی بات ہے، لیکن جب آپ باہر یوں بے پرد لے کے نکلیں گے تو اس سے یہ ہے کہ کتنے ہزاروں لوگوں کی نظر پڑے گی، تو کسی بھی کی نظر خطرناک نظر پڑ کر نقصان ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، یہ دنیا سے جا سکتی ہے، یا آپ کے آپس میں جدائی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ عامر لیاقت کی اور یہ دانیہ کی جو پریشانی سامنے آئی، تو اس سے مجھے واقعی محسوس ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے کتنا وہ آپس میں خوش ہو کے دکھا رہے ہیں، اور ساری دنیا کے سامنے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں کہ میں اتنا محبت کرے سا، اتنا پیار کرے سا کہ تو کرے سے بس ہوئے، اس قسم کی عجیب سرائکی میں بھی باتیں کر رہے تھے، اور کروڑوں لوگوں نے ان کی وہ آپس میں وہ محبت کی۔ دیکھیں عامر لیاقت ادھر سے عالم آن لائن میں آتا ہے اور پوری دنیا میں بڑا ملا بن کے دکھاتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اپنی بیوی کو یوں پوری دنیا کے سامنے بے پرد ہو کے دکھا رہے ہیں۔ اچھا، تو اب وہ آپس میں ان کی محبت کی باتیں ہیں، میاں بیوی کی محبت کرنا ثواب ہے، اور بہت بڑا ثواب ہے، لیلا مجنوں کا بھی کیا عشق اور محبت تھی، اس سے بڑھ کر میاں بیوی کو محبت کرنی چاہیے، ہم اس کے قائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے محبت کر کے دکھائی، اور پوری دنیا کے سامنے دعویٰ کیا میں اپنی بیویوں کے لیے تم سب سے زیادہ اچھا ہوں، اور تم میں سب سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، محبت کے ساتھ رہے۔ تو بیوی کے ساتھ محبت کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن بیوی کے ساتھ محبت کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھی برا ہے۔ صرف محبت کی ہے کمرے میں، لیکن اس کو بعد میں باتیں کرنا، ہم نے ایسے ایسے محبت کی ہے، اس سے بھی منع کیا ہے شریعت نے، چاہیے کہ میاں بیوی کی محبت کی باتوں کی ویڈیو بنا کر ساری دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ تو بہت ہی دیوس پن ہے، بے غیرتی ہے، بہت ہی غیر مناسب بات ہے، تو جس کا نتیجہ اور خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے دونوں کو، دونوں آپس میں۔ جب جو اللہ نے دوسرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم،
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ لباس وہ ہوتا ہے جو عیبوں کو چھپاتا ہے، اور لباس وہ ہوتا ہے جو زینت کا کام دیتا ہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہیں، ایک دوسرے کی عزت اور وقار کا باعث ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے پردے کا باعث ہیں۔ وہ اس کی پردہ دری کر رہا، وہ اس کی پردہ دری کر رہی، تو بہت ہی عجیب انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں بات یہ شریعت کا مزاج یہ ہے، آپس میں جب بات کہیں چلے تو محبت سے آسانی سے ایک دوسرے کے استخارہ کر کے نکاح کر لو۔ نکاح ہونے کے بعد اگر کسی بھی وجہ سے آپس میں آپ کی نہیں بن رہی، نہیں نبھ رہی، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے آپس میں مل جل کے رہنا مشکل ہو رہا ہے، پھر کوشش کرو، مختلف انداز سے کوشش کرو، آپس میں کوشش کرو، میاں بیوی آپس میں بند کمرے میں ایک دوسرے سے افہام و تفہیم کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ نہیں سمجھ آ رہی تو کسی بھی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، ثالث بنائیں، وہ ان کو سنائیں، دونوں میاں بیوی اپنی سنا کر پھر وہ فیصلہ کریں۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ساری دنیا کے سامنے ایک تماشا بننا، یہ بالکل غیر مناسب بات ہے، بہت ہی بے غیرتی کی بات ہے، اور بہت ہی بے حسی کی بات ہے، بالکل دین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اور عقل کے بھی خلاف ہے، اور شریعت کے بھی خلاف ہے، اور غیرت کے بھی خلاف ہے، اور ہر اعتبار سے کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں کہ اس طرح میاں بیوی کی باتوں کو سوشل میڈیا پہ اجاگر کیا جائے۔ تو بہرحال اس کو فوراً اس سلسلے کو بند کیا جائے۔ اگر مل جل کے رہنا مشکل ہے، ناممکن ہے، تو امساکم بمعروف نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے دوسرا راستہ فرمایا تسریحم باحسان، اچھے طریقے سے جدا کر دو، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور اپنے اپنے گھر میں رہیں۔ اور اس کو سوشل میڈیا، دونوں سوشل میڈیا پہ اور سستی شہرت کے بھوکے ہیں دونوں، وہ بھی سوشل میڈیا پہ آنے والی لڑکی ٹک ٹاکر ہے، اور وہ بھی ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بہانے سوشل میڈیا پہ رہنا چاہتا ہے۔ تو یہ یہ غیر مناسب بات ہے۔ تو اس میں سوشل میڈیا پہ رہنے کے لیے اور مختلف ذرائع ہیں، مختلف اور چیزیں ہیں۔ میاں بیوی کی باتوں کو سوشل میڈیا پہ لانا اور اس کو ایک مذاق بنانا بالکل غیر مناسب بات ہے۔ اس سلسلے کو فوراً بند کیا جائے اور اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اس پہ استغفار کیا جائے۔ جو چیزیں اب تک اپلوڈ ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک عامر لیاقت صاحب کو کوئی اور نعم البدل عطا فرمائے، اور دانیہ صاحبہ کو بھی اللہ پاک نعم البدل عطا فرمائے، ان کو سکون عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں تسلی دی، اگر آپس میں کسی وجہ سے جدائی ہو رہی ہے تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ان یتفرقا یغنی اللہ، اگر آپس میں جدائی ہوتی ہے تو اللہ پاک ان دونوں کو ایک دوسرے سے مستغنی کر دے گا، اللہ پاک ان دونوں کو بہتر سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔ بہرحال اس سلسلے کو فوراً بند کیا جائے۔